ہے طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ طلال صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل جی۔ چودھری صاحب بتائیے گا کہ اس میں بنیادی طور پر کیا کیا معاملات طے پا گئے اور کیا افغان طالبان رجیم نے یہ کہہ دیا ہے، اس چیز کا وعدہ کر دیا ہے کہ اب ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یا فردر اب یہ 6 نومبر کو اس پر بات ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے اور پاکستان اپنے اصولی موقف سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اور فیصلہ پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کو کہ جو امن ان کا بنیادی حق ہے اس کے لیے کیا گیا ہے، اسی پر یہ سارے مذاکرات ہوئے ہیں۔ اور یقیناً اگر اس پر اتفاق نہ ہوتا تو یہ جو جنگ بندی تھی یہ آگے نہ بڑھتی، اور اس کے ساتھ نہیں تو کل ایک دفعہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے تھے اور ہمارا وفد تو وہاں سے پاکستان آنے کے لیے روانہ بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال کیونکہ میزبان جو تھے انہوں نے کہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ رکے، اور آج یہ بریک تھرو جو ہوا ہے یہ ہمارے اصولی موقف جو ہے کہ کسی کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور افغانستان نے جو دوحہ ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ اس میں واضح طور پہ یہ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ دنیا میں کہ کسی کے خلاف بھی افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی، انہیں اب اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ بات جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، امید ہے کہ ہمارے ہمسائے یہ بات سمجھیں گے کہ پاکستان کے لیے اب بدامنی اور دہشت گردی جو ریڈ لائن ہے، اب پاکستان مزید اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اچھا چودھری صاحب، اس میں بنیادی طور پر بھارت کی جو ہیوی انویسٹمنٹ ہے، ابھی حال ہی میں جو دورہ تھا اس کو لے کر بھی ڈیم کی تعمیرات ہوں یا دیگر ایمبولینسز کا تحفہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر انٹرنیشنل ریلیشنز افغانستان کے چلتے ہی آئے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے جنگ کی صنعت پر بھی کافی کاروبار کھڑا کیا۔ اب بنیادی طور پر جب وہ بھارتی گروپس کے خلاف فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی کرے گا پاکستان کے کہنے پر، تو ہمارے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے؟ ہم کس طرح سے سارے معاملات کو ایگزیکیوٹ کریں گے؟ کیونکہ افغان مہاجرین کا معاملہ بھی ہے، ہم انہیں واپس بھی بھیج رہے ہیں۔ اب اس ریلیشن کو ورکیبل کس طرح بنانا ہے، اس سارے کو ایکسرسائز کس طرح کرنا ہے؟ کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ بڑی ہی جائز ہیں اور بڑی بنیادی ہیں۔ کسی بھی ریاست کا کسی بھی ہمسائے کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ انہی بنیادوں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف امن کے لیے کام کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف بالکل بھی کسی کی سرزمین استعمال نہ ہو، اور بے شمار شواہد اور بے شمار ڈوزیئرز اور بے شمار ان کو چیزیں جو ہیں فراہم کی گئیں کہ وہاں سے لوگ جو کہ فتنہ ہندوستان کے خوارج ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی ایسی ڈیمانڈ پاکستان کی نہیں ہے جو اصول سے ہٹ کے ہو یا بنیادی اصول ہو، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمسائے اس بات کو سمجھیں گے تو امن بھی آگے بڑھے گا، خطہ بھی آگے بڑھے گا۔ باقی چند ٹکے کے وہ جو ڈالر ہیں انڈیا کے وہ تو وہ افغانستان کو دے سکتے ہیں، لیکن افغانستان نے اگر امن لینا ہے، استحکام لینا ہے، اس کو اپنی سوورنٹی قائم رکھنی ہے، تو وہ پھر پاکستان کے بغیر یا پاکستان سے امن کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا طلال صاحب، اس میں یہ معاہدہ کتنا مختلف ہوگا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ؟ یعنی ابھی آپ نے خود ہی حوالہ دیا دوحہ معاہدہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان، اور اب آپ کہہ لیجئے کہ استنبول کا جو معاہدہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے، یہ کتنا مختلف اور کتنا آپ کہہ لیجئے کہ اس پر ایشورنسز کیا ہیں، گارنٹیز کیا ہیں کہ جو پہلے دوحہ معاہدے سے انکاری ہو گئے وہ یہاں اس معاملے پر روگردانی نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں 2 ثالثین موجود ہیں جس میں قطر اور ٹرکی، اور یہ بات چیت اب ان کے درمیان میں وہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی کیونکہ ابھی تو فائنل معاہدہ نہیں ہے، ابھی تو اس پہ مزید پیش رفت کے لیے کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں، اور اس کی تاریخیں بھی اس مختصر تحریر میں بتا دی گئی ہیں۔ وہ آپ اعلامیہ پڑھیں گے تو آپ کے ناظرین 6 کو نومبر ڈیٹیل پتہ چلے گی۔ اچھا چودھری صاحب، اس میں ایک آخری گزارش آپ سے آپ سمجھنا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پر جس طرح سے پاکستانی وفد روانہ ہو گیا، مذاکرات کی ناکامی کا ہم نے اعلان بھی کر دیا،
ثالثوں نے تو یقینی طور پر کردار ادا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ کیا رہا؟ افغان طالبان کو یہ احساس کیوں ہوا کہ بات چیت کے ذریعے ہی اسے حل کریں؟ یہ جو ہاں دیکھیں میں اس سے کوئی نیگیٹو بات نہیں، مثبت بات ہی کروں گا. اگر دیر بعد بھی احساس ہوا ہے تو اچھا ہوا ہے، اور یہ احساس ہی ان کے فائدے کی بات ہے. انڈیا کی پراکسی بننا، انڈیا کے ایجنڈے کے لیے چند روپیوں یا ڈالروں کی خاطر اپنا استحکام، اپنا امن، اپنی سوورنٹی کو داؤ پہ لگانا. اگر پرامن افغانستان، سوورن افغانستان اس دنیا میں رہ سکتا ہے تو وہ پاکستان کی ساتھ امن کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک بنیادی بات ہے، اور اگر یہ سمجھ آئی ہے بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. اس بات کو جو اس آج کے اعلامیے میں لکھی گئی ہیں، امید ہے کہ چیزیں مثبت طور پہ آگے بڑھیں گی. پاکستان ریاست کے طور پہ اپنی سوورینٹی اور اپنے لوگوں کی امن جو ہے اب وہ اس کی ڈیڈ لائن ہے. اچھا، اس میں جو ایک مانیٹرنگ میکینزم طے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صحیح ہے.